يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے، سلام کرے اور مصافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے اور مجھ پر یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ جب بھی مسلمان بھائی سے ملاقات کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور اس کے بعد جس کو سلام کیا گیا وہ بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، مصافحہ کرے، ہاتھ ملائے اور درود شریف پڑھے. اور ایک دعا بھی ہے یغفر اللہ لنا ولکم، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، درود شریف بھی پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی برکت سے ہمارے ہاتھ اپنے مسلمان بھائی سے جدا ہونے سے پہلے ہمارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم پیارے بھائیوں، یہ مہینہ حضور سیدنا غوث اعظم کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں مسلمان سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کی فاتحہ کرتے ہیں، جس کو عرف عام میں 11ویں شریف کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ مسلمان 11ویں شریف کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، محفلیں رکھتے ہیں اور غوث اعظم کی سیرتیں بیان ہوتی ہیں، غوث اعظم کے کرامات بیان ہوتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بالا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر جو اولیاء کرام ہیں ان اولیاء کرام میں آپ کو سلطان الاولیاء کہا گیا ہے، یعنی سارے اولیاء اللہ کے آپ بادشاہ ہیں، سلطان الاولیاء ہیں. کہ آپ نے فرمایا کہ میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، میرا قدم سارے اولیاء کی گردنوں پر ہے. تو سب نے اپنی گردنیں جھکا لی، سارے اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا لی. پیارے بھائیوں، ہمارے غریب نواز نے عرض کی بلعینی و راسی کہ بلکہ آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے. تو غوث اعظم خوش ہوئے اور فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں ہندوستان کا بے تاج بادشاہ بنا دیا. تو غیر منقسم ہندو پاک میں جب سرکار غریب نواز دلی آئے، دلی سے اجمیر آئے اور اجمیر کو اپنا سینٹر مرکز بنایا اور وہاں سے آپ نے دین کا جو کام کیا، الحمدللہ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. آج جو ہندوستان کے اندر اسلام کی بہاریں ہیں یہ سرکار غریب نواز کی بہاریں ہیں. اور عطا کرنے والے ہند الولی کا لقب دینے والے، عطا کرنے والے ہمارے غوث اعظم ہیں. غوث اعظم نے عطا فرما دیا کہ جاؤ ہم نے ہند کا آپ کو شہنشاہ بنا دیا، ہندوستان کا بے تاج بادشاہ بنا دیا. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا ہے کہ آپ کئی دنوں تک بھوکے رہتے، پیاسے رہتے اور روزہ رکھتے اور مسلسل عبادتیں ریاستیں اس میں مشغول رہتے. جنگلوں میں جا کر آپ اپنے نفس کو مارنے کے لیے رات بھر ٹھہر کر عبادت کیا کرتے. روایتوں میں لکھا ہے کہ 40 سال تک غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے. پیارے بھائیوں، غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو چاند رات ہے، ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، شعبان کی 29ویں شب ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اب لوگ جو ہے
فکر مند ہیں کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا، آیا یا نہیں آیا۔ سارے بغداد کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ جہاں آپ کا ایک علاقہ ہے گیلان، اس کو جیلان کہتے ہیں، گیلان بھی کہتے ہیں، گیلان یا جیلان دو بھی کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس علاقے کے اندر لوگوں کے اندر شہر میں یہ بات جو ہے آدھی آدھی چل رہی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ چاند دکھا، کوئی کہہ رہا ہے نہیں دکھا۔ لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جب آپ کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی تو آپ نے دودھ نہیں پیا، دن بھر دودھ نہیں پیا آپ نے۔ تو پیارے بھائی، اپنی ماں نے فرمایا کہ چاند ہو گیا ہے کیونکہ میرے شہزادے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ پیدائشی ولی ہیں اور ماں کے پیٹ میں ہی آپ نے 17 یا 16 پارے آپ نے حفظ فرما لیے، کیونکہ والدہ ماجدہ کو جتنے پارے یاد تھے انہوں نے اس کی تلاوت، ان کی ماں کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ تو غوث اعظم اپنی ماں کے پیٹ میں ہی سبحان اللہ قرآن پاک حفظ فرما رہے ہیں۔ تو یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ اور بھی بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنی ماں کے پیٹ میں ہی قرآن پاک کی تلاوت، ماں تلاوت کرتی اور وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تلاوت سن سن کے حفظ کر لیا کرتے۔ غوث اعظم کے والد، پیارے بھائیوں، اتنی عظیم الشان ہستی کہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ جنگل میں گزر رہے ہیں اور آپ کو شدت کی بھوک لگی ہے، تو آپ ایک نہر کے کنارے پہنچے تو وہاں پر پانی بہ رہا ہے اور وہاں سیب جو ہے، پانی میں ایک سیب بہ رہا ہے۔ آپ نے سیب اٹھا لیا اور اس کو کھا لیا کیونکہ آپ کو شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ اب پانی میں بہ رہا ہے، سیب اٹھا لیا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ سوچنے لگے کہ یہ سیب کس کا تھا؟ یہ سیب تو میں نے خریدا نہیں، پتا نہیں کس کے باغ کا یہ پھل تھا، سیب تھا، میں تو کھا لیا۔ لیکن کل قیامت کے دن اگر اس کھیت کا، اس باغ کا جو مالک ہے، وہ باغ، سیب کے باغ کا مالک قیامت کے دن اگر اللہ کے حضور میری وہاں پر اگر پوچھ لے گا، میری پکڑ کر لے گا، مجھ سے پوچھ لے گا کہ اے اللہ میرا سیب کس نے کھا لیا، تو وہاں پہ کیا جواب دوں اللہ کی بارگاہ میں؟ تو پیارے بھائیوں، اب آپ الٹے طرف چلنے لگے کہ یہ ندی، یہ نہر کدھر سے آ رہی ہے، نہر کی طرف چلنے لگے، نہر جس طرف سے آ رہی ہے آپ ادھر چلنے لگے، یہاں تک کہ پہنچے تو ایک باغ ہے، باغ کے جو بڑے بڑے جھاڑ ہیں، وہ درخت کی جو ٹہنیاں ہیں، ڈالیاں ہیں، وہ ڈالیوں پہ سیب لگے ہوئے ہیں اور انہی میں سے ایک سیب نیچے گرا ہے پانی میں۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہی وہ باغ ہے کہ جس کا پھل، جس کا سیب جو ہے وہ اس پانی میں گرا اور بہتے بہتے آیا تو میں نے اٹھا کر کھا لیا۔ لہٰذا اب مجھے چاہیے کہ میں اس باغ کے مالک سے جا کر معاف کرا لوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، ہبا کر دیں، میں نے کھا لیا یا اس کی قیمت لے لیں، معاف کر دے، جو بھی ہے معاملہ یہی طے ہو جائے، آخرت میں کچھ نہ ہو۔ دیکھیے اللہ والوں کی کیسی سوچ ہوتی ہے کہ ایک سیب کے بارے میں آپ اتنی دور سے چل کر آئے اور آ کر مالک کے پاس پہنچ کے اندر باغ کے اندر جا کر مالک کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے کہ وہ میں بھوکا تھا تو نہر کے پاس ٹھہرا تھا تو وہاں ایک سیب بہہ کے آیا، وہ سیب اٹھا کر میں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ سیب کس کا تھا، تو میں تو اسے بغیر اجازت کے کھا لیا۔ تو اب میں پلٹ کر آیا ہوں کہ دیکھا کہ آپ کا یہ جو باغ ہے اسی کا یہ جھاڑ ہے، اسی کے درخت کے ٹہنی سے جو ہے یہ گرا ہے۔ بڑی لمبی آپ نے تفصیل سنائی۔ تو وہ بزرگ جو تھے غور سے دیکھنے لگے، کیا نوجوان ہے، کوئی ایسا سیب معاف کرانے آتا ہے؟ یہ نوجوان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اے نوجوان، یہ سیب معاف کر دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے اس باغ کے اندر آپ کو کام کرنا پڑے گا، ورکر کی طرح کام کرنا پڑے گا۔ یہاں پر کام کریں گے تو پھر یہ باغ جو آپ نے سیب کھایا وہ میں معاف کروں گا۔ آپ نے فرمایا کتنا کام کرنا ہے، لیکن میرے پاس آپ جو ہے 12 سال کام کرنا، ایک سیب کے بدلے 12 سال باغ میں کام کرنا۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ 12 سال آپ نے کام کیا، 12 سال ہونے کے بعد اب جو ہے آپ کہے کہ میرے 12 سال ہو گئے، اب میں جا رہا ہوں، تو کہا کہ میری اور ایک شرط۔ باغ کے جو مالک تھے انہوں نے کہا میری اور ایک شرط ہے
12 سال تو ہو گئے آپ کے. اور ایک شرط ہے. ارے اب کون سی شرط ہے؟ لیکن اور ایک شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. اور میری جو بیٹی ہے وہ پیروں سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے لنجی ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, اسے کچھ نظر نہیں آتا, اور کانوں سے بہری, زبان سے گونگی ہے. ایسی میری بیٹی ہے, اور میری اس بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا, تب جا کے وہ صرف معاف ہوگا. پیارے بھائیوں, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, میں کر لوں گا شادی آپ کی بیٹی سے. وہ بیٹی جو لنگڑی ہے, لنجی ہے, اندھی ہے, بہری ہے اور گونگی ہے, وہ بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا. تو پیارے بھائیوں, آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, نکاح ہو گیا. جب آپ حجرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر جو دلہن بیٹھی ہوئی ہے وہ دلہن کے پیر بھی نظر آ رہے ہیں, اور وہ اس کے جو ہے ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں, اور وہ بدصورت بھی نہیں ہے, بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے. اس کے آنکھ جو نابینا کہا گیا ویسے بھی نہیں ہے. تو آپ فوراً باہر آ گئے, آ کر ان سے کہا کہ اے میرے باغ کے مالک, آپ نے جو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی لنگڑی لولی وغیرہ وغیرہ ہے, لیکن اندر جو بیٹی ہے وہ تو ایسی نہیں ہے, وہ تو بڑی خوبصورت ہے, اس کے ہاتھ پر سب ہے. تو وہ مالک, باغ کے مالک جو ان کے سسرے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے, دراصل وہی میری بیٹی ہے, وہی میری بیٹی ہے. تو پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ وہ بہری ہے, اندھی ہے اور لنگڑی ہے, فلاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے لنگڑی اس لیے کہا کہ اس کے قدم کبھی حرام کی طرف چل کر گئے نہیں. ہاتھوں سے لنجی اس لیے کہا کہ اس کے ہاتھ کبھی کسی حرام کام کے لیے اٹھے نہیں. آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا کہ اس نے کبھی کوئی حرام چیز کو آنکھوں سے دیکھا نہیں. اور اس کو بہری اس لیے کہا کہ کوئی گانا, کوئی حرام چیز, کوئی حرام بات, حرام کلام اس نے سنا ہی نہیں. اور زبان سے گونگی اس لیے کہا کہ اس نے زبان سے کبھی کوئی ایسی بات ہی نہیں کہی جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہوں. سبحان اللہ. فرمایا کہ جاؤ اے میرے داماد, وہی میری بیٹی ہے. کیونکہ آپ ایک سیب کے لیے, ایک سیب معاف کروانے کے لیے آپ 12 سال کام کریں, اور پھر اس کے بعد جب میں نے یہ کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرنا ہے اور وہ ایسی ہے ایسی اس کے آیت گنا ہے, تب بھی آپ نے کہا مجھے منظور ہے. تو پھر اس سے اچھا میری بیٹی کے لیے کون سا شوہر ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ جو نوجوان جن کی شادی ہوئی ہے, یہ غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں, ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور وہ لڑکی جو دلہن ہے وہ ہمارے غوث اعظم کی امی جان ہے, سبحان اللہ, جن کا نام فاطمہ ہے. اور وہ جو باغ کے جو مالک ہے ان کا نام عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. پیارے محترم بھائیوں, تو ایسے جن کے والد ہو اور ایسی جن کی امی جان ہو, والدہ ہو, تو پھر ان کی اولاد غوث اعظم ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو غوث اعظم کی امی جان ولیہ, غوث اعظم کے والد اللہ کے ولی, دادا بھی ولی. یہ سلسلہ پہنچتا ہے امام حسن مجتبی کی طرف, اور ان کی امی جان سے سلسلہ پہنچتا ہے امام حسین شہید کربلا کی طرف. تو سیدنا غوث اعظم حسنی اور حسینی سید ہے, جن کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے. پیارے بھائیوں, غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سید گھرانے سے ہے. امام حسن مجتبی کی اولاد میں, امام حسین کی اولاد میں ان کی امی جان کا سلسلہ امام حسین کی طرف, والد کا سلسلہ امام حسن کی طرف. تو پیارے بھائیوں, غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پیدائشی ولی ہیں, پیدائشی ولی, پیدا ہوتے ہی آپ ولی بن کے ہوئے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کی ولایت کا آپ کو کب علم ہوا؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تو فرشتے آ جاتے اور کہتے کہ اللہ کے ولی کو راستہ دو, اللہ کے ولی کو راستہ دو, اللہ کے ولی کو راستہ دو.
لوگوں کو ہٹاتے، بچوں کو ہٹاتے اور میرے لیے راستہ مہیا کراتے اور کہتے کہ اللہ کا ولی آنا ہے، اللہ کے ولی کو راستہ دو. سبحان اللہ. پیارے بھائیوں، حضور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر حضرت عثمان ابن عفان ہے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اب یہ خلفاء راشدین ہیں. خلفاء راشدین، اہل بیت، صحابہ کرام کے بعد پیارے بھائیوں تابعین کے بعد تبع تابعین. تو تابعین جو ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھا، تابعین کون ہے؟ بولیے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے علم حاصل کیا، اور صحابہ کو جنہوں نے حضور سے علم حاصل کیا. تو حضور کو دیکھ کر علم حاصل کرنے والے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ صحابی ہوتے ہیں. صحابی کو جو دیکھے وہ تابعی ہوتے ہیں. تابعی کو جو دیکھے ان سے علم حاصل کرے وہ تبع تابعی ہوتے ہیں. تو غوث اعظم تو بہت بعد کے ہیں، نہ صحابی ہیں، نہ تابعی ہیں، نہ تبع تابعی ہیں. لیکن علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ تابعین جو ہے، تابعین کے بعد تبع تابعین ہوتے ہیں. تو تابعین میں جو بزرگ ہیں، تابعین کے اندر جو بزرگ ہیں، ان بزرگوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے انہیں میں غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ شامل ہے. سبحان اللہ. یہ مقام ہے غوث اعظم کا. اس لیے میرے امام نے فرمایا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. پیارے بھائیوں، غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جو ولی قبل تھے، غوث پاک سے پہلے بھی اولیاء اللہ چلے آ رہے ہیں، جو ولی قبل تھے یعنی پہلے تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. کہ غوث اعظم کا ادب ہر اللہ کا ولی دل میں رکھتا ہے. اگر کسی کو ولایت ملنی ہوتی ہے، کسی کو اللہ اپنا ولی بنانا ہوتا ہے، کہ جس کو اللہ اپنا ولی بناتا ہے تو پھر اس کی ولایت کہاں سے ملتی ہے؟ پیارے بھائیوں، غوث اعظم اس پر نظر آتے ہیں، اس کے باطن پر نظر آتے ہیں کہ واقعی جو اس کا ظاہر ہے وہی باطن ہے. ظاہر میں تو بہت اچھے نظر آتے ہیں، لوگ ظاہر میں بڑے اچھے نظر آتے ہیں اور باطن بڑا کالا ہوتا ہے، بڑا گندا ہوتا ہے. غوث اعظم باطن پر نظر آتے ہیں. نظر باطن، اس لیے اندر اس کے کیا ہے وہاں دیکھتے ہیں. جب اس کا باطن پاک پاتے ہیں، اچھا پاتے ہیں، تو پھر پیارے بھائیوں اس کا نام مولا علی شیر خدا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش فرما دیتے ہیں. پھر مولا علی اس کو ولایت عطا فرماتے ہیں. تو چیک جو کرتے ہیں، وہ چیک کرنے والے، وہ دیکھنے والے، وہ ہمارے غوث اعظم ہیں. غوث اعظم جس کو چاہے نظر اپنی نظر سے بھی ولی بناتے ہیں، اپنی نظر ڈال کر بھی ولی بناتے ہیں. کیونکہ آپ بڑا عمدہ لباس پہننے والے، بڑا شاہی لباس پہننے والے، ایک مرتبہ لباس پہن لیا، اس کے بعد پھر وہ لباس اتار کر غریبوں کو دے دیا، مسکینوں کو، یتیموں کو دے دیا. تو وہ یتیم لوگ، مسکین لوگ، غریب لوگ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس بیچ کر کئی دنوں تک کھانا کھاتے. سبحان اللہ. اتنا قیمتی لباس غوث اعظم زیب تک فرماتے. تو ایک مرتبہ آپ اپنا لباس اتار کر دروازے کے پیچھے لٹکا دیا، دروازے کے پیچھے لگا دیا اور آرام فرمانے لگے. اپنا لباس رکھ دیا، آرام فرمانے لگے. تو پیارے بھائیوں، ایک چور اس نے دن میں دیکھ لیا کہ غوث اعظم کا لباس بڑا قیمتی لباس ہے، اگر یہ میں چوری کر لوں اور چوری کر کے اس کو بیچ لوں تو بڑا پیسہ میرے پاس آ جائے گا. لہذا چور گھر میں آ گیا. غوث پاک آرام فرما رہے ہیں. چور گھر میں آ کر تلاش کر رہا ہے کہ کرتا کہاں ہے، حضرت کا چھپا کہاں ہے، حضرت کا چھپا کہاں ہے. ادھر دیکھ رہا، ادھر دیکھ رہا، اس کو مل نہیں رہا ہے. تو کسی کے چلنے کی آہٹ، قدموں کی آہٹ چور کو محسوس ہوئی. چور ڈر گیا، ارے کوئی آ رہا ہے. فوراً وہ دروازے کے اوٹ میں، دروازے کے پیچھے چھپ گیا چور.
تو وہ آنے والے کوئی اور نہیں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر غوث اعظم سے فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی کہ فلاں علاقے کا قطب اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس شہر کا قطب مر گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، تو اسی وقت وہاں پہ قطب کی ضرورت ہے، ورنہ شہر کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کیونکہ پیارے بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں، پوری دنیا میں حضور کی امت کے اولیاء اللہ پھیلے ہوئے ہیں، ہر شہر میں ہیں، ہر شہر میں، اور وہ شہر کا نظام چلاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، وہ کوئی بھی عام کام کرتے نظر آتے ہیں، لیکن قطب کے مقام پر ہوتے ہیں، قطب الاقطاب کے مقام پر مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ تو اس علاقے کا قطب کا انتقال ہو گیا، خضر علیہ السلام غوث اعظم کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ اسی وقت ایک قطب کی ضرورت ہے، اسی وقت ضرورت ہے وہاں پر، کیونکہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ صبح دیکھ لیں گے، غوث اعظم نے فرمایا کہ رات کا وقت ہے، صبح ہونے دیجیے، فجر کے بعد دیکھیں گے۔ تو کہا کہ نہیں ابھی ضرورت ہے ورنہ اس شہر کا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ اس دروازے کے پیچھے قطب ٹھہرا، اس کو لے کر آؤ۔ سبحان اللہ، چور آیا ہمارا چوری کرنے کے لیے، غوث اعظم کی زبان سے نکل گیا، کیونکہ اس نے وہ پہن لیا تھا، جب تک اس کو غوث اعظم کے جھبے مبارک کو پہن لیا تھا، تو پہننے کے بعد غوث اعظم کے جھبے کو پہننے کی برکت سے مولا تبارک و تعالیٰ نے کرم فرما دیا، اور غوث کی زبان سے نکل گیا، دیکھو قطب ٹھہرا پیچھے، وہ چور ٹھہرا ہوا پیچھے، وہاں پر غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ دروازے کے پیچھے قطب تھا، اس کو لے کے آؤ۔ تو یہ جو چور ٹھہرا وہ پریشان کہ میں یاد رہا ہوں کہ یہ حضرت کو کیسے معلوم ہو گیا، قطب کس کو کہہ رہے ہیں حضرت، میں تو چور ہوں، میں تو چور ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ دروازے کے پیچھے قطب ٹھہرا ہے۔ تو سیدھے حضرت خضر علیہ السلام آئے دروازے کے پیچھے، اس چور کا ہاتھ پکڑا اور سیدھے سامنے لے کر آ گئے۔ چور آ کے ڈر کے کانپنے لگا، حضور میں تو چور ہوں، میں چوری کرنے آیا تھا، آپ کا جھبا مبارک بڑا قیمتی ہوتا ہے، وہ جھبا چوری کر کے بیچ کر میں اس سے کچھ زندگی گزار لوں گا، چور ہوں میں، چوری کر کے آیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ تو وقت کا قطب ہے تو ہم نے تجھے قطبیت بھی عطا فرما دی۔ فرمایا اے خضر علیہ السلام آپ اس قطب کے لیے لے جائیے، اور جس علاقے کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے اس کی جگہ اس قطب کو وہاں پر آپ تعین کر دیجیے، اس کا رات تعین کر دیا گیا۔ تو یہ ہے غوث اعظم، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ غوث اس پہ نظر ڈال دے تو چوروں کو ابدال بنا دیا، قطب بنا دیا۔ یہ غوث اعظم کی نظر کی کرامت ہے۔ پیارے بھائیوں، اس لیے فرمایا گیا کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کہ نیک لوگوں کی صحبت، ان کی برکت، ان کا قرب۔ وہ تو چور تھا لیکن ان کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا ہے، جو اچھی نیت سے حاضر ہوتا ہے، وہ تو چوری کی نیت سے آیا تھا، لیکن غوث اعظم نے اس کو قطب بنا دیا، تو جو اور اچھی نیتیں کر کے آتے ہیں تو سبحان اللہ غوث اعظم کا کیسا فیضان پر برستا ہے۔ دیکھیے یہ اصحاب کہف، ان کی تعداد کے برابر، ان کی تعداد کے تعلق سے اختلاف ہے، کوئی کہتے 7 ہے، کوئی کہتے 8 ہے، کوئی کہتے 9 ہے۔ قرآن میں بھی کہا گیا کہ وہ 7 ہے، کوئی 8 ہے، 9 کا کتا قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے سورہ کہف کے اندر۔ تو یہ جتنے بھی تھے 7 تھے یا 8 تھے، اس کا صحیح نہیں تو اللہ کو ہے وہ کتنے تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ تو ان لوگوں نے چاہا کہ یہ کتے کو بھگا دیں، یہ کتے کو بھگا دیں، یہ بھونکے گا تو پھر ہمارا جو بادشاہ ہے، کیونکہ وہ کافر بادشاہ تھا، وہ ان کو تکلیف پہنچا رہا تھا، تو وہ لوگوں کو شہر کو چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ تو کتے کو کہا کہ تو چلا جائے یہاں سے، تو کتا پیارے بھائیوں گیا نہیں، بلکہ کتا جو ہے ان کی صحبت اختیار کر لیا۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ کتے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، تو کتا کہنے لگا کہ میں کوئی شور نہیں کروں گا، مجھے اپنے ساتھ رکھ لے۔ تو فرمایا گیا کہ کتا جب ان کے ساتھ ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ
اصحاب کہف کی برکت سے اس کتے کو بھی داخل جنت فرما دے گا۔ تو جنت میں جانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت ضروری ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ اور جو اللہ والوں سے بغض، عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، ان کے تو ایمانی چلے جاتے ہیں، ان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، ان کے مقدر میں تباہیاں بربادیاں ہو جاتی ہیں۔ اور جو اللہ والوں کا ادب، احترام، ریسپیکٹ کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتا ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو نواز دیتا ہے۔ پیارے محترم بھائیوں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کا بھی واقعہ ہے کہ وہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اور غوث اعظم کی بارگاہ میں جو آیا، غوث اعظم کے دربار میں جو آیا، اللہ نے اس کو چور کو ابدال بنا دیا۔ پیارے بھائیوں، جو ان کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اس کا تو ایمان ہی چلا جاتا ہے، ایمان اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ کہ جو اللہ کے ولیوں کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، حدیث پاک حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد عاصمته بالحرب، کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے ولی سے جو کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ جب اللہ اس سے اعلان جنگ فرمائے تو اس کا ایمان موت کے وقت چھین لیا جاتا ہے، وہ حالت کفر میں مر جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے ولیوں کی تعظیم اور تقریب کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، ان کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ اور جو اللہ کے ولیوں کی شان میں بے ادبی، گستاخی کرتے ہیں، اگرچہ کہ زندگی میں بڑی نمازیں پڑھے، بڑے روزے رکھے، بڑی عبادتیں کی، موت کے وقت ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، من عادى لي وليا، کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، فقط آزمت بالحرب، بس میں اس کو اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعلان جنگ، تو اللہ سے جب اللہ اعلان جنگ فرمائے تو اللہ سے پہنچ سکتا ہے بھائی، اللہ سے پہنچ سکتا ہے، اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، حالت کفر میں مرتا ہے۔ اور جو حالت کفر میں مرتا ہے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ 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 کے لیے جہنم ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک لڑکا آیا اور آ کر عرض کی، حضور میں نے اپنے مرحوم والد کو خواب میں دیکھا ہے اور میرے مرحوم والد کہہ رہے ہیں کہ میں قبر کے عذاب میں گرفتار ہوں، میں قبر کے عذاب میں گرفتار ہوں، میرے لیے دعا کرو، عبد القادر جیلانی کے پاس جا کر میرے لیے دعا کراؤ، شیخ کے پاس جا کر دعا کرواؤ۔ حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے والد گرامی کے لیے دعا فرمائیں۔ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہارا باپ میرا مرید تھا، قادری تھا؟ سبحان اللہ، قادری تھا، مرید تھا؟ تو بیٹے نے اس سے، حضور مجھے نہیں معلوم کہ میرے والد آپ کی مرید تھی یا نہیں تھی، یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا، کیا میرے مدرسے میں تمہارے باپ نے کبھی داخلہ لیا، مدرسے میں آیا کبھی یا مدرسے کے سامنے سے گزرا؟ بولے حضور وہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، کیا تمہارے والد کو مجھ سے عقیدت تھی، محبت تھی؟ بولے حضور وہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کی، اپنی آنکھیں بند کی اور کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولی اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا جو باپ ہے، تمہارا جو والد ہے، اسے مجھ سے بڑی عقیدت تھی۔ بیٹے کو کچھ نہیں معلوم، بیٹا زندگی اور باپ کے ساتھ رہا، لیکن باپ کے بارے میں بیٹے کو معلوم ہی نہیں۔ اور اللہ والے وہ ہیں کہ نظر آنکھیں بند کرتے سب نظر آتا ہے، آنکھ بند کی سب دیکھ لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے باپ کو مجھ سے عقیدت تھی، محبت تھی، جاؤ میں تمہارے والد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، تمہارے والد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ بیٹا چلا گیا۔ دوسرے دن رات ہوئی، بیٹے کے خواب میں والد آ گئے اور آ کر کہا کہ اے بیٹا، جا کر عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہہ دیں کہ ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، غوث اعظم کے دربار میں جو جائے
اور پھر وہاں سے خالی ہاتھ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ غوث کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتا ہے تو غوث اس کو عطا فرماتے ہیں، وہ جس نیت سے آتا ہے، جو لینے آتا ہے، غوث اعظم اس کو عطا فرماتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، غوث پاک حج کے لیے بغداد سے اپنے مریدین کے ساتھ، مریدین ایسے نہیں، ان کے مریدین بھی بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ان کے مریدین ہوتے ہیں، تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے جو ہیں زعماء وقت کے اولیاء کا ایک بہت بڑا قافلہ غوث اعظم کی معیت میں یعنی ساتھ میں بغداد شریف سے مکہ مکرمہ آیا حج کے لیے۔ تو مکے کے جو امیر مکہ ہے، امام مکہ، خانہ کعبہ کے امام اس وقت کے، آج کے نہیں، اس وقت کے سنی امام، تو بہت بڑے امام ہیں، حافظ قرآن، جید عالم دین ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے بڑے بڑے علماء نظر آ رہے ہیں، نورانی چہرے ہیں، اب غوث کا چہرہ کیا چہرہ ہوگا اندازہ لگا نہیں، سبحان اللہ۔ تو غوث اعظم ان کے ساتھ ان کے مریدین، ان کے بھی بڑے نورانی چہرے، غوث کی صحبت میں تو رہتے ماشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں، امام کعبہ نے دیکھا کہ بڑا نورانی قافلہ حج پر آ رہا ہے، ملاقات کر کے کہا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ ہم بغداد سے آ رہے ہیں، لگتا ہے آپ عالم دین ہیں اور یہ آپ کے مریدین ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ تو فرمایا کہ اچھا میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ جواب دیں گے سوالات کے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے سوالات کی تو غوث اعظم نے اس کے جوابات دیے، بہت سارے سوال کیے انہوں نے۔ غوث اعظم نے ان کا سوال سنا، جواب دیا، سوال سنا، جواب دیا۔ اب ان کے سارے سوالات ختم ہو گئے۔ اب غوث اعظم نے فرمایا کہ آپ نے اتنے سوال کیے، اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ جواب دیں گے؟ کہا کہ ہاں بالکل کیجیے، کیا سوال ہے؟ تو غوث اعظم نے سوال کیا، کس سے؟ امام کعبہ سے۔ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمائے تو پردہ فرمانے کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا تو وہ غسل کا پانی کہاں گیا؟ غسل کا پانی کہاں گیا؟ تو امام کعبہ سوچ میں پڑ گئے، غسل کا پانی کہاں گیا ہوگا؟ بولے کہ میرے تو ذہن میں نہیں ہے، میں جو ہے یہ جواب اس کا کل دوں گا آپ کو، کل اسی مقام پر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ میں تو عرب کا ہوں، یہ عجمی ہیں، بغداد سے آئے ہیں، میں نے اتنے سوال کیے، انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا، اور انہوں نے ایک سوال کیا مجھ سے، اور وہ ایک سوال کے لیے مجھے ٹائم لینا پڑ گیا، کتاب دیکھنا پڑ گیا، مجھے بڑے پریشان ہو گئے۔ سیدھے اپنی لائبریری میں آئے، اپنی نام کی کتابیں دیکھنے لگے، تو حضور کا مثال ہوا، سب پوری کتابیں نکال کر آپ دیکھ رہے، چھان مار کے کہاں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی کتاب میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی کتاب میں ہوگا کہ کہاں ڈھونڈوں میں، اور کل مجھے جواب دینا ہے، اور اجمی شیخ ہے، میں عربی ہوں، میں امام کعبہ ہوں، وہ وہاں سے آئے، ایک سوال کا جواب نہیں بن رہا، کیا کرنا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بڑی تکلیف میں آ گئے، لیکن کیا کروں گا، کل جو ہے وقت آئے گا تو پھر میرے کو جواب دینا ہے۔ تو اسی حالت میں تھک گئے، کتابیں دیکھ کے تھک گئے، آنکھ بند ہوئی، آنکھ لگ گئی، جیسے آنکھ بند ہوئی دل کی آنکھیں کھل گئی، سبحان اللہ، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، سبحان اللہ، سرکار خواب میں تشریف لائے، اور سرکار کا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ چہرے کو دیکھنے کی آنکھوں میں تاب نہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں، عالم کو تو اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ پیارے بھائیوں، اب امام کعبہ حضور کی زیارت کر رہے ہیں، اب فوراً ذہن میں آ گیا، ارے کیوں نہ میں وہ سوال حضور سے پاس کر دوں کہ اس سے حضور سے بڑھ کر کون جواب دے سکتا ہے اس کا، حضور ہی تو جواب دے دیں گے اس کا۔ اب انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ حضور کے ساتھ میں اور ایک شخص بھی ان کو نظر آ رہے ہیں، حضور کا چہرہ تو بڑا نورانی چہرہ ہے، آقا کا چہرہ انور، سبحان اللہ، آقا کے نالے نے پاک اگر کس کو مل جائے
تو پھر اس کے جو مقدر جاگ جائے تو حضور کے چہرے انور کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہمارے منہ اس چہرے انور کا نام لینے کے لائق نہیں، خدا کی قسم. پیارے بھائیوں، ساتھ میں اور ایک بھی کوئی شخصیت نظر آ رہی ہے لیکن چہرہ جو ہے تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے، لیکن حضور السلام کے چہرے پر تو نور نور ہے پورا. بازو ایک ہستی ان کا چہرہ تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہے. وہ امام کعبہ خواب میں دیکھ کر حضور سے عرض کرے، یا رسول اللہ میں بڑی تکلیف میں ہوں. ایک اجمی صاحب نے مجھ سے سوال کر لیا اور سوال یہ کر لیا کہ آپ کو جو پانی سے وضو دیا گیا تھا وہ پانی کہاں گیا؟ تو اس کا جواب، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کیا جواب ہے اس کا، آپ مجھے اس کا جواب بتا دیجئے تاکہ میں کل اس اجمی شیخ کو جواب دے سکوں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، یہ جو میرے بازو ہیں ان سے پوچھ لو، میرے بازو جو ہے ان سے پوچھ لو. تو وہ فرماتے کہ میں ان کی طرف متوجہ ہو گیا. ابھی حضرت آپ بتائیے، حضور فرما رہے کہ آپ سے پوچھنا، آپ بتائیے. تو وہ جو بازو میں ہستی کھڑی تھی انہوں نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو دیا گیا تو وہ پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اٹھا لیا، ابر بنا دیا، ابر بنا دیا. اور وہ ابر جہاں جہاں برسے گا وہاں وہاں قیامت تک مسجدیں تعمیر ہوتی رہیں گی. یہ اس کا جواب ہے. آپ ان سے بیدار ہو گئے، ان سے بیدار ہو گئے، خوش ہو گئے کہ الحمدللہ میرا جواب مل گیا، مجھے میرا جواب مل گیا. اب دوسرے دن پہنچے، پہنچنے کے بعد اسی وقت اسی مقام پر، لیکن اب وہ شیخ کو جواب دینا ہے. تو غوث اعظم پہلے سے انتظار کر رہے ہیں وہاں پر کہ امام آئیں گے، جواب ان کو دینا ہے. چنانچہ امام آئے تو غوث اعظم نے فرمایا کیا ہوا، آپ کا جواب تیار ہو گیا؟ بولے کہ ہاں حضرت جواب تیار ہے. جواب یہ ہے کہ ایسا 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 تفصیل سنا کہ وہ جو غسل کو دیا گیا پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمان میں اٹھا لیا اور پھر وہ ابر بنا دیا، اور جب وہ برسے گا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ مسجد تعمیر فرمائے گا. تو جہاں جہاں آج دنیا میں مسجد تعمیر ہے تو وہ غسل کا پانی جہاں پر گرا وہی جگہ پر مسجد تعمیر ہے اور قیامت تک وہیں پر تعمیر ہوتے رہیں گی. پیارے بھائیوں، غوث اعظم نے جواب سنا اور مسکرائے، مسکرا کر فرمایا کہ وہ جو آپ کو، یہ آپ کون سی کتاب میں ڈھونڈے، حوالہ کہاں ہے اس کا حوالہ کہاں ہے؟ ہر چیز کا حوالہ ہوتا ہے نا. آپ نے کچھ کہا تو کون سی حدیث میں ہے، قرآن کی کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے، کون سے بزرگ نے لکھا ہے، کہاں یہ اس کا حوالہ کہاں ہے؟ آپ یہ پریشان، ارے حوالہ کہاں سے، یہ تو میں نے خواب میں دیکھ کر پوچھ لیا تھا. اب حضرت فرمانے کہ حوالہ دو، حوالہ دو، یہ حوالہ کہاں سے لاؤں؟ تو آپ نے فرمایا حوالہ میں دیتا ہوں آپ، کہ آپ اپنے گھر گئے، اپنی لائبریری میں اس کو تلاش کیا، آپ کو نہیں ملا، آپ سو گئے، آپ کے خواب میں سرکار تشریف لائے، آپ نے سرکار سے اپنی سرکار کی بارگاہ میں اپنا معروضہ رکھا تو حضور نے فرمایا کہ ان سے پوچھ لو. تو جو تم کو خواب میں جواب دے رہے تھے وہ کوئی اور ہے، وہ نہیں تھا. یہ مقام ہے غوث اعظم. سبحان اللہ. خود حضور کی بارگاہ میں حضور کے ساتھ خواب میں تشریف لے آئے اور یہ مسئلہ بھی بتا دیا اور پھر وہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ میں ہی تھا جو آپ کو خواب میں جواب دے رہا ہوں. تو پیارے بھائیوں، غوث اعظم وہ ہیں کہ سبحان اللہ، کہ تفسیر آپ نے کی قرآن کی تفسیر، کہ آپ جن سے بیعت ہوئے تھے، علماء فرماتے ہیں آپ کو جو پیران پیر کہا جاتا ہے، کہتے ہیں نا ہم پیران پیر. پیران پیر کیا مطلب؟ پیران پیر یعنی پیروں کے بھی پیر. بھائی آپ جس سے بیعت ہوئے ہیں وہ آپ کے پیر، ٹھیک ہے؟ تو پیر کے پیر کیسا؟ پیر کے تو مرید ہوتے، پیر کے پیر کیسے؟ تو پیارے بھائیوں، پیران پیر آپ کو اس لیے کہا گیا کہ آپ جن سے بیعت ہوئے، جو آپ سے اکتساب فیض کیا، ان سے علم حاصل کیا، ان سے بیعت ہوئے، کسی سے تعلیم ہوئے، کسی سے بیعت ہوئے، تو یہ جن سے آپ نے علم حاصل کیا وہ آپ کے پیر. جن سے آپ نے طلب کیا، طالب ہوئے، کہیں بیٹھ ہوئے، تو اب سب کی اپنی اپنی تفاسیر ہیں. تب غوث اعظم انہوں نے تفسیر کی، کیونکہ غوث اعظم جب درس دیتے
حلقہ آپ کا درس کا حلقہ ہوتا، ہزاروں کا مجمع ہوتا، بڑے بڑے علماء ہوتے، تو اتفاق یہ ہے کہ جن سے آپ بیٹھ ہوئے ہیں وہ بھی مجمع میں موجود ہیں. اب غوث اعظم تفسیر کر رہے ہیں ایک تفسیر کی، تو ایک پیر صاحب نے کہا یہ تفسیر تو میں جانتا ہوں، آپ نے اور ایک تفسیر کی، اور دوسروں نے کہا یہ تو مجھے معلوم ہے، یہ تفسیر یہ ہے، آپ نے ایک کی آیت کی اور ایک تفسیر کی، تو تیسرے نے کہا یہ بھی مجھے معلوم ہے. پھر آپ نے چوتھی کی، پانچویں کی، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 9، 10، 11 تفسیریں کی. تو 11 جو آپ کے پیر صاحبان بیٹھے ہیں سب نے کہا کہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے. اب 11 تفسیر ختم ہو گئے، اب غوث اعظم 12ویں تفسیر پہ تشریف لے گئے، 12ویں تفسیر کر رہے ہیں. اب سب خاموش بیٹھے، کوئی پیر یہ نہیں کرا کہ یہ مجھے معلوم ہے، کیونکہ ایسی تفسیر انہوں نے دیکھی نہیں. 12 سے 13، 13 سے 14، 14 سے 15 چڑھتے جا رہے ہیں اوپر. اب یہاں پیران صاحبان بیٹھے رہے سارے کے سارے، سب دیکھ رہے کہ یہ تو تفسیر کبھی سنی نہیں، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. کپڑے پھاڑ لیے پیروں نے، اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اور غوث پاک کے قدموں میں گر کے اے شیخ اب آپ ہمیں بیعت کر لیجیے. اب تک ہم آپ کے پیر تھے، لیکن اب ہم آپ کے مرید ہو رہے ہیں، آپ ہمیں بیعت کر لیجیے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ پیرانے پیروں کے بھی پیر ہیں. جو پیر ہوتے ہیں نا ان کے بھی پیر ہیں ہمارے غوث اعظم. پیارے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا ہے کہ 3 غوث ہوتے ہیں جن کو غوث الاغواث کہا جاتا ہے. غوث الاغواث ایک ہے امام حسن مولا علی کے شہزادے، سیدہ فاطمہ زہرا کے شہزادے، امام حسن مجتبی، یہ پہلے غوث الاغواث ساری امت میں. دوسرے ہمارے غوث اعظم، اور تیسرے آخر میں قیامت سے پہلے جو دنیا میں تشریف لائیں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. امام مہدی بھی تشریف نہیں لائے. بعض لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی آ گئے ہیں، کیونکہ جیسے بہت سارے لوگ جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں میرے بعد میری امت میں فتنے پیدا کرنے کے لیے 30 دجال آئیں گے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہوں گے. 30 دجال آئیں گے. دجال فتنہ کرنے والا دجال. تو ایک تو حضور کے وصال کے بعد پیدا ہو گیا تھا جسے مسلمان کذاب کہا گیا، اور بھی دو، اور ایک تھا، ایک خاتون بھی عورت بھی تھی، ایک تھی، اس نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. عورت، لوگوں نے کہا کہ عورت کیسے نبی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ حضور نے یہ کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں نبی نہیں نبیہ ہوں، عورت ہوں. معاذ اللہ. دیکھیے اس کی باتیں کیسی بے وقوفی کی باتیں. تو پیارے بھائیوں، اب ہمارے اس دور میں 14ویں 15ویں صدی میں بھی ایک دجال ہے جس کو دنیا قادیانی کہتی ہے. بولی کیا کہتی ہے؟ قادیانی. تو قادیانی جو دجال ہے، وہ دجال کا دور ہمارا دور 1 سال کا دور ہے. اس دور میں دجالی جو فتنہ ہے قادیانیوں کا، وہ دور میں ہم چل رہے ہیں 15ویں صدی میں. پیارے بھائیوں، اور ایک ہے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو قرب قیامت تشریف لانے والے ہیں. تو ایک شخص نے دعویٰ کر دیا کہ امام مہدی میں ہوں، امام مہدی میں ہوں، دعویٰ کر دیا اس نے. اب ہمارے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ارے بھائی انہوں بڑے نمازی، بڑے نیک ہیں، تو حضرت بڑے نیک نظر آ رہے ہیں، چلو ان کے پیچھے. تو ان کے پیچھے لوگ چلنے لگے. تھوڑے بولے کہ نہیں، امام مہدی تو قیامت سے پہلے آئیں گے. یہ جو ہے کوئی عالم یا کوئی حافظ یا کوئی دیندار نہیں ہے، یہ کوئی دیندار نہیں ہے، یہ تو دجال ہے، یہ تو بڑا فتنہ ہے. لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، کئی لوگوں نے چھوڑ دیا، کئی لوگ اس کو اس کے بعد بھی پکڑ کے رہے، اور وہ اپنے آپ کو کہتا رہا کہ میں امام مہدی ہوں، میں امام مہدی ہوں. تو میرے پیارے بھائیوں، امام مہدی کوئی نہیں ہے. امام مہدی تو بھی آنے والے ہیں. کب؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر تشریف لائیں گے، زمین پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، انہی دنوں میں امام مہدی کا ظہور ہوگا. اس سے پہلے کوئی امام مہدی نہیں. ایک فرقہ ہے، فرقہ مہدویہ، فرقہ مہدویہ، کہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ جو شخص دعویٰ کیا تھا کہ میں امام مہدی ہوں، تو ان لوگوں نے اس کو امام مہدی تسلیم کر لیا.
اب اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کے پیچھے جاتے ہیں تو اسی کو جو ہے صحیح مانتے ہیں، اور جو مہدی نہ ہو تو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ایسا بھی کہا گیا۔ تو الغرض میرے پیارے اور محترم بھائیوں، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے تک، ان کی آمد تک، سبحان اللہ، ہمارے غوث اعظم غوث الاغواث امام مہدی آئیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ غوث اعظم کی غوثیت ختم ہوگی، امام مہدی پھر غوث بنیں گے، ایسا نہیں۔ غوث اعظم کی غوثیت یہ صبح قیامت تک ہے، صبح قیامت تک کے لیے ہے۔ امام مہدی آئیں گے تو ان کو بھی مقام مرتبہ ملے گا، وہ بھی مقام غوث اعظم پر آئیں گے، غوث الاغواث کے مقام پر وہ بھی ان کو ملے گا، لیکن غوث کی غوثیت ختم نہیں ہوگی، غوث کا فیضان کبھی ختم نہیں ہوگا، غوث کا فیضان یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ صبح قیامت تک رہے گا۔ امام مہدی بھی آ جائیں لیکن غوث کا فیض ہمیشہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ پیارے محترم بھائیوں، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی کرامت ہے کہ لوگ جو ہے سن کر سمجھ ان کو نہیں آتی کہ ایسے کیسے ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نبی سے معجزہ، نبی سے کیا ہوتا ہے؟ معجزہ۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی ایسا کام جو انسان کی عقل میں سمجھ میں نہ آئے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند کے تو ٹکڑے ہو گئے، چاند کے تو ٹکڑے ہو گئے، سب نے دیکھا، جو نہیں دیکھا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخت چل کر آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، اور یہ معجزات انبیاء کو عطا ہوتے ہیں، اور جو اولیاء اللہ کو عطا ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ تو یہ کرامت یہ نہیں کہ آدمی جو ہے پانی پہ چل کر جا رہا ہے، کرامت نہیں ہے، بلکہ کرامت یہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل پیدا ہو جائے، یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ تو غوث اعظم کتنی کرامتیں ہیں کہ غوث کی بارگاہ میں، پیارے بھائیوں، دریا دجلہ، یہ عراق میں بہت بڑی دریا ہے، دریا دجلہ، آپ دریا دجلہ کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک عورت، ایک بڑھیا رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ بڑھیا کیوں رو رہی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور، یہ آج سے 12 سال پہلے اس کا بیٹا شادی کے لیے اس ندی کے اس پار گاؤں کو شادی کے لیے گیا تھا، شادی ہو گئی، جب بارات واپس آ رہی تھی تو جس کشتی میں اس کا بیٹا اور اس کی نئی نویلی بہو اور بہت سارے باراتی بیٹھے تھے، وہ کشتی پانی میں ڈوب گئی، دلہا بھی مر گیا، دلہن بھی مر گئی، باراتی بھی مر گئے، لیکن یہ بڑھیا 12 سال سے روزانہ صبح آتی ہے اور شام تک روتی بیٹھتی ہے، اب شام ہونے لگتی ہے تو یہ اپنے گھر کو چلے جاتی ہے۔ 12 سال سے اس کا یہ حال ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا اس بڑھیا کو ہمارے پاس لاؤ، سبحان اللہ۔ تو بڑھیا آئی، آپ نے پوچھا اے مائی کیوں روتی ہو، کیا معاملہ ہے؟ تو بڑھیا نے کہا، اس کو اور رونا آ گیا، اس کو بیٹے کی یاد اور تازہ ہو گئی، رونے لگ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ حضور اس کا یہ مسئلہ ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ بس میرا بیٹا مجھے مل جائے، میری بہو مجھے ملے، اور وہ باراتی میرے رشتے دار، بس انہیں کو میں تلاش کرنے آتی ہوں کہ کب وہ آئیں گی کشتی اور کب میں اپنے بہو بیٹے کو لے کر اپنے گھر جاؤں۔ پھر پیارے بھائیوں، اب غوث اعظم کی دعا کی برکت دیکھیے۔ غوث اعظم نے جب دیکھا کہ بڑھیا اتنا زار و نثار ہو رہی ہے تو غوث اعظم نے ہاتھ اٹھا لی دعا کے لیے، سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے غوث کے ہاتھ اٹھ گئے کہ اے اللہ، اس بڑھیا کے بیٹے کو اور بہو کو اور اس کشتی میں جتنے باراتی سوار تھے ان سب کو اے اللہ تو دوبارہ زندہ فرما دے۔ غوث اعظم کی دعا ہو رہی ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، بڑی دیر ہو گئی۔ اب غوث اعظم نے اللہ کی طرف لو لگا دی، اے اللہ اتنی دیر سے تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں مولا، ابھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو آپ کو آواز آئی، الہام ہوا آپ کو، اے عبد القادر، کہ وہ کشتی ڈوب کر تو 12 سال ہو گئے،
وہ کشتی بھی ختم ہو گئی اور کشتی میں سوار جتنے افراد تھے ان کی ہڈیاں بھی کر کے ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن آپ عرض کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا تو قبول فرما اور دوبارہ زندہ کر دے. اور جب تو کسی چیز سے فرماتا ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے. تو میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں مولا تو دعا کو قبول فرما. تو میرے پیارے بھائیوں ادھر غوث اعظم دعا کر رہے ہیں، دعا پہ دعا کر رہے ہیں، دعا پہ دعا کر رہے ہیں اور سبحان اللہ دعا قبول ہوتی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. دور سے کشتی نمودار ہو گئی، کشتی نمودار ہو گئی اور کشتی میں وہ بڑھیا کا بیٹا دلہا اور اس کی نئی نویلی دلہن اور باراتی سب کشتی میں سوار ہو کر آ رہے ہیں. غوث اعظم کے ساتھ مجمع ٹھہرا ہوا ہے، مجمع دیکھ رہا ہے، بڑھیا دیکھی کہ حیران ہوگی بڑھیا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. یہاں تک کہ کشتی آئی اور کنارے لگ گئی. سبحان اللہ. بیٹا اتر کے نیچے آ گیا، بہو نیچے اتر کر آ گئی، ماں سے ملے، ماں سے ملے، ماں نے کہا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی. سبحان اللہ. تو پیارے بھائیوں اب یہاں پر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ 12 سال پہلے جو کشتی ڈوب گئی اور کشتی میں جتنے افراد تھے سب ڈوب گئے تھے، پھر یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے؟ یہ اعتراض سنیوں کا نہیں ہوتا ہے، سنیوں کا اعتراض نہیں ہوتا ہے، یہ غیر سنیوں کا اعتراض ہوتا ہے. غیر سنی جو ہوتے ہیں ان کا اعتراض ہوتا ہے. تو پیارے بھائیوں اب یہ جب غوث اعظم کی یہ کرامت جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، مجدد کون ہوتا ہے؟ مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کے اندر جو برائیاں خرابیاں پیدا ہو گئی، بدعات پیدا ہو گئی، ان سب کا خاتمہ کر دیتا ہے اور جو آقا کی سنت مٹ گئی اس کو زندہ کرتا ہے. اس دور کے علماء اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، وہ مجدد ہوتا ہے. اور بھی مجدد کی بڑی نشانیاں ہیں مجددین کی. تو میرے پیارے بھائیوں 14ویں صدی کے امام احمد رضا مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں لوگ آئے اور پوچھا حضور یہ جو غوث اعظم کی جو کرامت ہے کہ جو 12 سال پہلے جو کشتی ڈوبی تھی تو سرکار غوث اعظم نے دعا فرمائی تو پھر وہ کشتی نمودار ہو گئی. 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی بارات وہ سارے لوگ دوبارہ کشتی میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ نئی نویلی دلہن، وہ دلہا، وہ سب کے سب نظر آ رہے ہیں. پھر وہ آ کے کنارے لگ گئی، پھر انہوں نے پھر زندگی گزاری. کیا یہ صحیح واقعہ ہے یا من غلط ہے؟ لوگوں نے ایسی کر دیا ہے یا پھر اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہ سوال ہو رہا ہے کس سے؟ وقت کے امام مجدد سے سوال ہو رہا ہے، کسی عالم عام عالم سے سوال نہیں ہو رہا ہے. یہ مجدد دین و ملت سے سوال ہو رہا ہے، امام احمد رضا سے سوال ہو رہا ہے. تو آئیے امام احمد رضا کیا جواب دیتے ہیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بات یہ عام ہو گئی ہے لوگوں کے اندر، اگرچہ کہ کوئی مستند کتاب میں نہیں، لیکن یہ جو عام ہو گئی ہے تو یہ غوث اعظم کی کرامت سے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں، غوث کی کرامت ہے، اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر غوث کی کرامت ہے. تو میرے پیارے بھائیوں یہ کرامت جو ہے غوث اعظم کی، یہ غوث کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ وقت کے مجدد فرما رہے ہیں. کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ والے، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جب کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے تو پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے کہ جبریل کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو اور زمین والوں کو بھی کہہ دو کہ اس سے محبت کرے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو جبریل امین اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. زمین کے سارے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، سب اس سے محبت فرماتے ہیں. پیارے بھائیوں روایت میں لکھا ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ہاتھ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کوئی کام کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ والے جو کریں وہ اپنے سے نہیں بلکہ وہ مرضی خدا پہ چھپی ہوتی ہے. کہ جب وہ بولتے ہیں تو ان کا بولنا من جانب اللہ ہوتا ہے،
ان کا سننا اللہ کی طرف سے، ان کا دیکھنا اللہ کی طرف سے، ان کا ہاتھ سے کچھ کام کرنا اللہ کی طرف سے، ان کا چل کر کہیں جانا اللہ کی طرف سے، ہر حال میں اللہ کی مدد شامل یہاں رہتی ہے. یہ غوث اعظم ہے. پیارے بھائیوں، یہ ایک ہی کرامت نہیں ہے، بے شمار کرامتیں ہیں کہ ایک بہت پرانے قبرستان میں، یہ بھی آپ کو کرامت یاد ہے سب کو، لیکن اب غوث کا ذکر اس لیے کرتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. تو یہ جو بھی میں نے واقعہ عرض کیا، مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان، اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں، استاد زمن علامہ حسن، آپ نے اپنی منقبت میں لکھا ہے، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچاؤ سے اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچاؤ سے اعظم، شیئا للہ یا عبد القادر سکینہ بغداد یا شیخ الجیلانی. نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہوں، یعنی پہلے تو ڈوبوں کو نکالا تھا آپ نے، اور اب ڈوبتوں کو بچاؤ سے اعظم. اور ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں، ہم گناہوں کے دلدل میں ڈوب رہے ہیں، ہمیں بچائیے گناہوں سے. اور اب ڈوبتوں کو بچاؤ سے اعظم، اور اب ڈوبتوں کو بچاؤ سے اعظم. پیارے بھائیوں، غوث اعظم کی اور ایک کرامت، وہ کرامت کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. غوث اعظم کی اور ایک بڑی شاندار کرامت بڑے بڑے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اور آپ کو بھی یاد ہے واقعہ، آپ نے بھی بارہ واقعہ پڑھا ہے، سنا ہے. غوث پاک کہ ان کے پاس عیسائی لوگ آئے، آ کر کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، کہ آپ جس امت میں ہیں، آپ کی نبی نے کہا ہے، آپ کی یہ حدیث ہے، آپ کے رسول کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے، ان کے جیسے ہوں گے. تو غوث اعظم نے فرمایا کہ بے شک میرے نبی نے فرمایا، سچ فرمایا. تو عیسائیوں نے کہا اچھا، تو پھر یہ دیکھیے کہ آپ کی امت کے علماء میں آپ کا شمار ہے، آپ کی امت کے علماء میں سے ہیں، تو اب آپ بھی جو ہے، ہمارے جو انبیاء تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے، تو آپ بھی جو ہے امت کے علماء میں سے ہیں، اب آپ بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردے کو زندہ کر کے بتائیے. غوث اعظم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں آتا، نہیں فرمایا، فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو، کس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، چلو. سبحان اللہ. تو اب سارا شہر ساتھ ہو گیا، مجمع ساتھ میں، وہ عیسائی لوگ ایک پرانے قبرستان میں لے کر آئے، بغداد کے پرانے قبرستان میں. اب قبرستان میں آ کے دیکھ رہے ہیں کہ نئی قبر کون سی، پرانی قبر کون سی ہے. پرانی قبر کے پاس، سب سے پرانی قبرستان کی قبر کے پاس آئے، لا کر کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، یہ بہت پرانی قبر ہے، اب اس میں جو مردہ ہے نا، اس کو زندہ کر کے بتائیے، جب مانیں گے ہم. غوث اعظم نے فرمایا کوئی بڑی بات نہیں. آپ قبر کے پاس تشریف لائیں، اور قبر کے قریب آ کر اپنے قدم مبارک سے قبر کو ایک ٹھوکر ماری، قبر کو ٹھوکر ماری، اور فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے. اور ایک ہی بات میں لکھا ہے قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے، اٹھ میرے حکم سے. دو بھی روایتیں موجود. تو پیارے بھائیوں، اب مجمع ٹھہرا ہوا ہے، مجمع ٹھہرا ہوا ہے، خبر شک ہو گئی، خبر شک ہو گئی، خبر شک ہو گئی، اور اندر سے مردہ جو ہے وہ اٹھ رہا ہے. جیسے مردہ اٹھا، اٹھتے سیدھا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیا قیامت قائم ہو گئی، کیا قیامت آ گئی، قیامت قائم ہو گئی. غوث اعظم نے جواب دیا کہ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، تو یہ بتا کہ تو کس دور کا ہے. اس نے کہا کہ میں تو بہت پرانا ہوں،
اور لیکن میں دوسرے مذہب میں تھا، میں اسلام قبول نہیں کرا، مر گیا، مرنے کے بعد عذاب میں گرفتار ہوں، سخت عذاب میں گرفتار ہوں، میں عذاب میں گرفتار ہوں. تو پیارے بھائیوں، تو اس نے جو پورے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں سنو کہ میں عذاب میں تھا، مجھے ایک فرشتے کی آواز آئی کہ اس کا عذاب روک دو، اس کو عبد القادر جیلانی بلا رہے وہاں بھیج دو. تو مجھے عذاب سے نکال کر پھر میری قبر کے اندر مجھے بھیج کر یہاں اٹھایا گیا. اے لوگوں سنو، اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، کہ جو اسلام قبول کرے گا، جو مسلمان بنے گا، مسلمان مرے گا، اس کو آخرت میں نجات ہے، اور جو کافر مرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ایک مردہ اٹھ کر کہہ رہا ہے، مردہ اٹھ کر جواب دے رہا ہے. پیارے بھائیوں، اب غوث اعظم نے فرمایا کہ جاؤ، تمہیں وہیں پہ رہنا ہے، تمہیں وہیں پہ رہنا ہے. اب بعض روایت میں لکھا کہ اس غوث اعظم نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، بعض روایت میں اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی تھی. اللہ عالم و رسول عالم، یہاں پہ کہ حکم دیا گیا غوث اعظم کی طرف سے کہ تم اب جاؤ وہاں پر، تمہیں قیامت تک وہیں رہنا ہے. چنانچہ پھر لیٹ گیا، پھر لوگوں نے مٹی ڈال دی اور پہلے کی طرح قبر کر دی. وہ منظر دیکھ کر اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اتنے لوگوں نے کہ جتنا مجمع آیا اس میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر کہ آنکھوں دیکھنے کے بعد بھی لوگ جو ہے کرامت کو دیکھنے کے بعد بھی، مردے کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے دلوں پر جب مہر لگی ہوتی نا، جسے قرآن میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. تو وہ مردہ اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ مسلمان مرو، میں کافر مرا، ایسا میں گرفتار تھا. لیکن اس کے باوجود بھی چند لوگوں کو اسلام کی توفیق نہ ہوئی، باقی سارا مجمع اسلام قبول کر لیا. اور اس کے اندر بہت سارے بعد میں اللہ کے ولی بھی بنے جو اسلام قبول کرے، بعد میں ولایت کے منصب پر بھی فائز ہوئے. اور وہ جو قوم تھی، جو علاقے کے اندر آپ تشریف لے گئے تھے، بڑی جنگجو قوم تھی، جنگ لڑنے والی قوم تھی. غوث پاک کی اس کرامت کی برکت سے وہ ساری کی ساری قوم چند کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئی. اور اس کے بعد اسلام کے لیے جب جب خون کی ضرورت پڑتی تو وہ لوگ سب اول میں موجود رہتے. پیارے بھائیوں، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے بہت ہی بلند اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا. اور آپ کے دور میں رافضیت بہت پھیل رہی تھی. رافضیت یعنی حضرت مولا علی سے بے انتہا محبت کا جھوٹا دعویٰ اور اس آڑ میں صحابہ کو گالیاں دینا، اس کا نام ہے رافضیت. سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر صحابہ کرام، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کو گالیاں دینا اور پھر یہ کہنا کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا نام ہے رافضیت. تو حضرت غوث اعظم کے دور میں رافضیت بڑی پھیل رہی تھی، بہت رافضیت پھیل رہی تھی. تو سرکار غوث اعظم نے رافضیت پر روک لگایا اور لوگوں کو، سنیوں کو رافضی ہونے سے بچایا. اور رافضیوں کے جو عقائد تھے وہ مسلمانوں کے اندر کھول کے بیان کر دیے کہ دیکھو رافضی یہ عقیدے والے ہیں، رافضی یہ عقیدے والے ہیں، تو رافضیوں سے بچو، رافضیوں سے شیعوں سے بچو. تو شیعوں سے، رافضیوں سے سنیوں کو بچانے والی ہستی کا نام غوث اعظم ہے. اور آج بھی غوث اعظم کے نام سے ہی سنیت بچی نہیں. آج بھی غوث کا پیغام جاری ہے. آج بھی جہاں پر غوث اعظم کی 11ویں ہوتی ہے وہاں پر کسی رافضی کا کام نہیں ہوتا ہے. رافضی وہاں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ رافضی اس لیے نہیں آتا کیونکہ غوث اعظم نے جو فرمایا کہ رافضیوں کے کفر پر شک کرنے والا کافر، رافضیوں کے کفر پر شک کرنے والا کافر. تو جہاں میرے غوث کی 11ویں کی فاتحہ ہو، رافضی آئے گا؟ کبھی نہیں آیا کوئی رافضی. غوث کا جہاں نام لیا جاتا ہے، غوث اعظم کی 11ویں جہاں ہوتی ہے، غوث اعظم کی محفل جہاں ہوتی ہے، وہاں پر سنی ہی آتے ہیں، نہ رافضیت آتی ہے نہ خارجیت وہاں پر آتی ہے. یہ وہ مبارک نام ہے کہ اس نام لینے والا نہ کبھی رافضیت کی جراثیم اس کے اندر آتے ہیں،
نہ خارجیت کے جراثیم اس کے اندر آتے ہیں. اس کے اندر سبحان اللہ سنیت کے پھول کھلتے ہیں اور سنیت کے چراغ جلتے ہیں اور دوسری طرف جلاتے بھی ہیں. سبحان اللہ. تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، ہمارے غوث اعظم نے رافضیوں سے مسلمانوں کو بچایا ہے. لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے کہ غوث کا نام بھی لیتے ہیں بعض لوگ، صحابہ کو گالیاں بھی دیتے ہیں. ارے غوث کا نام لینے والا یا غوث اعظم بولنے والا، غریب نواز غوث اعظم کا جھنڈا اپنے گھر پر لگانے والا سنی کیا کسی صحابی کو گالی دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہے تو تم کہو کہ تمہارے فتنے پر اللہ کی لعنت ہو. تمہارے فتنے پہ اللہ کی لعنت ہو کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. کہ تمہارا احد پہاڑ کے اتنا احد پہاڑ جتنا آٹا خیرات کرنا میرے کسی ایک صحابی کے ایک مٹھی بھر آٹا صدقہ کرنے سے بڑھ کر نہیں ہے. ایک صحابی مٹھی بھر اگر جو صدقہ کر دیں اور ہم احد پہاڑ کا اتنا جو یا آٹا وغیرہ صدقہ کریں تب بھی وہ ایک مٹھی آٹا یا جو وہ ایک احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے. احد پہاڑ سے زیادہ بھاری. آپ مکے کو گئے ہوں گے، مدینے کو گئے ہوں گے آپ حج عمرے پہ، آپ نے دیکھا ہوگا احد پہاڑ کتنا بڑا ہے. احد جبل احد کتنا بڑا جبل احد ہے. جبل احد پہ اتنا اگر آٹا ہم صدقہ خیرات کر دیں اور ایک صحابی رسول ایک مٹھی آٹا یا جو صدقہ کر دیں تو اللہ کے پاس یہ احد پہاڑ کے اتنے آٹے کی اہمیت کم ہے اور ایک صحابی کے مٹھی پر آٹا یا جو کا صدقہ کرنا اس سے افضل ہے. تو یہ صحابہ ہے جو غوث سے بھی افضل ہے، خطب سے بھی افضل ہے، اوتاد سے افضل ہے. ہر ولایت کے درجے سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ صحابیت کا درجہ ہے. اور پھر صحابہ میں بھی درجے ہیں. تمام صحابہ کرام علیہ رضوان میں افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ہر جمعہ قیامت تک یہ عقیدہ اہل سنت مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ رہے. ہر جمعہ میں خطیب منبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں کہ جمعے میں ہر مسلمان آ جاتا ہے مسجد میں، اس کو یاد دہانی کراتے جائیں، اس کو یاد دلاتے جائیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیق کے ساتھ تحقیق کی کر لی گئی، تحقیق ہو گئی اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق کر لی گئی. بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے اور اس کے بعد فاروق اعظم ہے، اس کے بعد حضرت عثمان ابن عفان ہے، اس کے بعد علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا علی المرتضیٰ ہے. میرے پیارے بھائیوں، کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ قوالیاں چلتی ہیں. قوالیوں میں جو پڑھنے والے قوال پڑھتے ہیں دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. تو یہ رافضیت سنیوں کے اندر لانے کے لیے ایسی قوالیاں جو ہیں یہ پڑھائی گئی ہیں. جبکہ دمادم مست قلندر علی کا تو چوتھا نمبر ہے سنیوں کے عقائد کے اعتبار سے. ہم سنیوں کے جو عقیدے ہیں اس اعتبار سے مولا علی کا چوتھا نمبر ہے. پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر کا ہے. یہ پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. لیکن یہ قوالی میں پڑھا کہا جا رہا ہے، بچوں کو بھی قوالیاں یاد ہو جاتی ہے. اب تو بچے نہ نعت سنتے نہ قوالی سن رہے ہیں، اب تو گانے سن رہے ہیں، اب تو ماحول الگ بنتا جا رہا ہے. یہ میں ہمارے بچپن کی بات بتا رہا ہوں کہ ہم بھی سنتے تھے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، اس طرح جو قوالیاں چلتی تھی. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سنیوں کے اندر جو ہے رافضیت کے عقیدے داخل کرنے کے لیے اس طرح کی قوالیاں ہوتی ہیں. تو ایسی قوالی سننا منع ہے. بلکہ دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر. یہ ہماری ترتیب نہیں ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. ہم ترتیب دینے والے کون؟
یہ تو صحابہ کے دور میں صحابہ نے کیا. آپ کو اگر اعتراض ہے تو آپ کا اعتراض نعوذ باللہ صحابہ کی طرف جا رہا ہے. صحابہ پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں، اور وہ صحابہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آقا میرے صحابہ تاروں کے مثل ہے. تم کسی ایک صحابی کی اتباع کرو، یعنی ان کے راستے پہ چلو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. صحابہ کے طریقے پہ چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اور تمام صحابہ مل کر صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ تسلیم کرے. پہلے خلیفہ ہے اس لیے افضل ہے، ایسا نہیں ہے افضل ہے اسی لیے پہلے خلیفہ بنے. افضل ہے اس لیے پہلے خلیفہ بنے. اور آج بھی کہاں آرام فرما ہے؟ سرکار کے بازو میں آرام فرما ہے، سرکار کے قدموں میں آرام فرما ہے. پھر ان کے بازو کون ہے؟ عمر فاروق اعظم. اور پھر جنت البقیع میں کون ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان. اور مولا علی شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم. آپ کوفہ، نجف کا شرف عراق میں ہے. جب حضرت عثمان غنی کا جب آپ کی شہادت ہوئی تو مولا علی نے اپنا دارالخلافہ کوفے کو بنا لیا. پھر آپ کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. تو اہل بیت کا دشمن اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہے. وہ دشمن کون ہے؟ خارجی ہے. کون ہے بولیے؟ خارجی، جو دین سے خارج ہو گئے وہ دشمن علی کے ہیں. امام حسن امام حسین کے اہل بیت کے دشمن خارجی. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو رافضی بننے سے بچانے کی اگر کوشش کی جاتی ہے تو پھر رافضی کیا کہتے ہیں؟ سنیوں کو یہ خارجی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اگر کوئی سنیت کو بچانے کے لیے رافضیت زدہ لوگوں کو سنیت کی طرف لانے کی کوشش کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ خارجیت کی طرف جا رہے ہیں، یہ خارجی ہے. خارجی کون تھے؟ خارجی وہ ہیں کہ جو مولا علی کو شہید کرنے والا اور ان کا ٹولہ اور یزیدی ٹولہ، اور جو آج بھی اہل بیت کے دشمن ہیں اور یزید کو کہتے ہیں کہ رحمت اللہ تعالی علیہ نعوذ باللہ، وہ لوگ خارجی ہیں. ہم سنی ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں. صحابہ اور اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہو وہ سنی ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت کی دشمنی ہے وہ خارجی ہوتا ہے. اور جس کے دل میں صحابہ کی تعظیم نہ ہو، زبان پر گالیاں ہو، تو وہ رافضی ہوتا ہے. بولیے کون ہوتا ہے؟ صحابہ کو گالی دینے والا کون؟ رافضی. اہل بیت کا دشمن کون؟ خارجی. بابا سے بلند بولیے. اہل بیت کا دشمن کون؟ خارجی. صحابہ کا دشمن کون؟ اور ہمیں امام احمد رضا نے طریقہ بتایا. ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ہمیں راستہ بتایا کہ نہ رافضیت پہ جانا ہے نہ خارجیت پہ جانا ہے. ایک شعر لکھا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، ہے اصحاب حضور نجم اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی. اہل سنت کا بیڑا ہے پار، ہم سنیوں کا بیڑا پار ہے. کیوں پار ہے؟ کیونکہ صحابہ جو ہیں وہ تاروں کے نیچے، سرکار نے فرمایا نجم تارے کو کہتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، ہے اصحاب حضور نجم، حضور کے صحابہ تارے ہیں جن کو دیکھ کے راستہ چلتے ہیں. اور ناؤ یعنی کشتی، ناؤ عطرت رسول اللہ کی، حضور کا خاندان یہ ناؤ ہے. سرکار نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، کہ میری اہل بیت کی کشتی میں جو سوار ہو گیا وہ ڈوبنے سے محفوظ ہو گیا. تو ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہیں، اور تارے جو اوپر ہیں صحابہ ان کو دیکھ کے راستہ چل رہے ہیں. سبحان اللہ. تو میرے امام نے جو بتایا ہے
کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور ہے نجم، اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی. بڑا سمجھنے کا شعر ہے پیارے بھائیوں. تو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں ہم سوار ہیں. مولا علی سے محبت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سے محبت کرتے ہیں، ان کے اولاد گرامی امام حسن مجتبی سے محبت، امام حسین شہید کربلا سے محبت، ان کی اولاد پاک سے محبت. تو اسی لیے تو میرے امام نے کہا نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میرے پیارے بھائیوں، غوث اعظم کا یہ مبارک مہینہ ہے. 11ویں شریف کی محفل سنی مرکز پر بھی ہوگی. آپ بھی اپنے گھروں میں غوث اعظم کے نام سے فاتحہ دلائیے اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ بیٹا یہ ہمارے بڑے پیر، پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی فاتحہ ہے. بیٹے جب میں مر جاؤں گا اس کے بعد بھی اس کو ختم نہ کرنا، اس کو ہمیشہ جاری رکھنا، یہ قیامت تک جاری رہنا چاہیے کہ غوث اعظم کی فاتحہ دلاتے رہیں گے تو کبھی ہمارا ایمان برباد نہیں ہوگا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید جو مجھ سے مرید ہوا، میرا مرید، اب یہ فرمایا کہ میں نے ایک دفتر یعنی ایک رجسٹر جو داروغہ جہنم کے پاس ہے، اس میں جہنمی کے نام لکھے ہوئے ہیں، جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو میں نے داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام ان سے پوچھا، اے مالک کیا تیری دوزخ میں میرا مرید بھی ہے؟ تو انہوں نے دفتر کھول کر دیکھا، دفتر کھول کے دیکھا، قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے کون کون جہنم میں جانے والے سب کا نام اس رجسٹر میں لکھا ہوا ہے. لیکن جن کو نسبت غوث اعظم سے ہو جاتی ہے، غوث اعظم سے نسبت ہو جاتی ہے، قادری بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے بشارت دے رہے غوث اعظم کہ میں نے مالک علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرے دفتر میں میرے کسی مرید کا نام ہے؟ تو مالک علیہ السلام نے دفتر کھول کر دیکھا اور سارا دفتر چھان مار دیا اور اس کے بعد کہا کہ عبد القادر جیلانی آپ کا کوئی مرید میرے دفتر میں موجود نہیں. اور غوث اعظم نے فرمایا کہ جو مجھ سے مرید ہوگا، مجھ سے مرید ہوگا تو وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ نہ کر لے گا. انسان سے گناہ ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، مجھ سے بھی ہوتے ہیں، ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں. گناہوں سے کوئی پاک و صاف ہے ہی نہیں، کسی سے کم کسی سے بڑھ کے. لیکن غوث کا جو مرید ہوتا ہے، جب موت کا وقت آنے لگتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ اب میری موت قریب آ رہی ہے، کہ مجھے اب توبہ کر لینا چاہیے. موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں توبہ کی توفیق ڈالتا ہے غوث کی برکت سے. اس کے دل میں اللہ ڈالتا ہے غوث اعظم کی مریدی کی برکت سے. تو بندہ مرنے سے پہلے، غوث کا غلام، غوث کا مرید مرنے سے پہلے سبحان اللہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے. اور حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، گناہ کیا ہی نہ ہو. یہ توبہ کرنے والے کی فضیلت ہے حدیث پاک میں. اور غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ گناہوں سے توبہ نہ کر لے. تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. گناہ تو جب ہونا تھا ہو گئے، بچنے کی تو کوشش کرتے رہے، اس کے باوجود بھی گناہ ہوتے رہے. بچنا چاہا پھر بھی گناہ ہوتا رہا، بچنا چاہا پھر بھی گناہ ہوتا رہا. اب موت کا وقت آ گیا، اب موت کے وقت میں بندہ توبہ کرا کہ مولا میری مغفرت کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں. تو حدیث پاک میں توبہ کرنے والی توبہ اللہ قبول کر لیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، تو غوث کا جو مرید ہوتا ہے موت سے پہلے پہلے، غوث کا مرید، قادری مرید سارے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اعمال نامے سے گناہ دھلا کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے. اور یہ غوث کی برکت ہے، غوث اعظم کی برکت ہے. غوث کا مرید دنیا میں بھی فاتحہ کے کھانے کھاتے رہتا ہے، مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بھی بچتا ہے، جنت میں بھی نعمتیں کھاتا ہے. اور جو غوث کا باغی ہوتا ہے، غوث کا غدار ہوتا ہے، غوث کا گستاخ ہوتا ہے، تو نہ وہ فاتحہ کے کھانے اس کو نصیب ہوتے ہیں، وہ تو دور بھاگتا ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، ان کے کھانوں سے دور چلا جاتا ہے. اور غوث کے مرید الحمدللہ ہر جگہ دعوتیں کھاتے رہتے ماشاءاللہ.
اور غوث کا جو غدار ہے، غوث کا جو گستاخ ہے، تو اس کو دنیا میں بھی فاتحہ کے برکت کے کھانے نصیب ہی نہیں ہے، اس کے مقدر میں نہیں ہے، اور جب موت کا وقت آئے گا تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ 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 جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے شروع میں حدیث پاک سنائی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو گستاخ غوث، غدار غوث، غدار غریب نواز یا جتنے اولیاء اللہ کے جو غدار ہیں، گستاخ ہیں، ان کا اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ فرما رہا ہے، اور جب ان کی موت کا وقت آئے گا ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور قادری غلاموں کو نہ صرف کلمہ ملے گا بلکہ توبہ کی توفیق بھی اللہ دینے والا ہے، اللہ توبہ کی توفیق دے گا۔ تو پیارے بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سنی ہیں، اور غوث کے دامن سے وابستہ ہیں۔ انشاءاللہ دامن غوث کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور غوث کے دامن سے مضبوط سے تھامے رہیں گے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی غوث اعظم کا غلام بنا کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ غوث اعظم کی برکت سے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اتوار کے دن 6 نومبر بروز اتوار، آج جمعرات ہے، آنے والا اتوار انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی سنی مرکز پر محفل غوث اعظم ہوگی، جشن غوث اعظم ہوگا۔ غوث اعظم ان کا ذکر ہوگا، ان کی منقبتیں ہوں گی، اور غوث اعظم کے کرامت پر بیان ہوگا۔ دیکھیں غوث اعظم کی کرامت اتنی ہے کہ اگر میں بیان کروں تو صبح ہو جائے، لیکن غوث کی کرامتیں ختم نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے اتوار کو بھی انشاءاللہ مناقب غوث اعظم پڑھے جائیں گے، رسول پاک کی نعتیں بھی ہوں گی، مناقب غوث اعظم ہوں گے، اور بیان ہوگا۔ تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، خاص گزارش ہے، اتوار کے روز بھی آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، آئیں گے نا انشاءاللہ۔ غوث کی محفل ہے، تو یہ محفل میں آنے والا کبھی محروم نہیں جاتا ہے بھائی۔ غوث کا فیضان ہر ایک کو ملتا ہے۔ کہ میں نے ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے دل میں عقیدت کی غوث کی، اگرچہ کہ غوث کے نام کا کھانا بھی نہیں کھایا، غوث کے مدرسے میں بھی نہیں آیا، بس دل میں عقیدت کی غوث اعظم سے، تو غوث نے اس مرحوم کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے مغفرت کر دی۔ تو ان کے نام کا اگر ہم کھانا کھائیں گے، فاتحہ کا کھانا، لنگر غوث اعظم، لنگر غوثیہ، اور دوڑنے والے بڑھ کے کھانا ہے آپ کو، کیونکہ جو فاتحہ کھانا ہوتا ہے یہ بڑا بابرکت کھانا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جو کھانا کھاتے ہو روزانہ، سرکار کی حدیث پاک ہے 3 حصے کرنا ہے، اپنے پیٹ کے 3 حصے کرنا ہے۔ ایک روٹی چاول جو بھی غذا کھائے، 1/3 حصہ 1/3، اور 1/3 پانی سے بھرنا، اور 1/3 کھلا رکھ دینا ہے تاکہ ہوا کے لیے کھلا رہے۔ تو یہ عام دنوں میں کرنا ہے، لیکن جب غوث اعظم کی فاتحہ ہوتی ہے، غریب نواز کی فاتحہ ہوتی ہے، یا پھر 12ویں شریف ہوتی ہے، سرکار کی میلاد، سبحان اللہ، تو میلاد کے موقع پر جو فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس میں پیارے بھائیوں 3 حصے وغیرہ نہیں کرنا بلکہ پیٹ بھر کھانا کھانا ہے، اور دونوں والے بڑھ کے کھانا ہے، تاکہ تبرک کا کھانا زیادہ سے زیادہ ہمارے پیٹ میں آئے، اور ہمارے اندر برکتیں حاصل ہونے کی، اس کھانے کی برکت ہمیں حاصل ہو۔ تو آپ نے بھی 11ویں شریف میں یہاں تشریف لانا ہے، اور دوستوں کو ساتھ لے کر آنا ہے، اکیلے نہیں آنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی نہیں مل رہا، اکیلے کیسے جاؤں کہ آپ بھی رک جائیں گے، ایسا نہیں، آپ تو آنا ہی آنا ہے، ساتھ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم سب کو غوث اعظم کی غلامی میں رکھے، اور غوث اعظم کا فیضان جاری و ساری فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ